بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس کریم رب کی جو تمام عبادتوں کے لائق ہے، جس کی سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ کروڑوں درود و سلام کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر، جن کو رب تعالی نے خاتم النبیین کے لقب کے ساتھ نوازا ہے، اور کروڑوں درود و سلام آپ کی آل پاک پر اور آپ کے سارے اصحاب پر، جن کو رب تعالی نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے لقب کے ساتھ نوازا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد طلحہ آفیشل کے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم امید کرتے ہیں آپ حضرات خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، اللہ پاک آپ کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج جس موضوع پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے غریب اور جنت۔ انشاءاللہ بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے، انشاءاللہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے حسب معمول آپ سے ادبانہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل محمد طلحہ آفیشل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اسلامی معلوماتی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، دو آدمی قبرستان کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بہت ہی امیر زادہ جو اپنے امیر باپ کی قبر پر بیٹھا ہوا تھا، اور ایک انتہائی غریب جو اپنے درویش باپ کی قبر پہ بیٹھا ہوا تھا۔ امیر زادہ غریب آدمی کو، غریب نوجوان کو یہ طعنہ دینے لگا کہ تو نے دیکھا ہے کہ میرے باپ کی قبر کے اوپر سنگ مرمر لگا ہوا ہے اور فیروزے کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں، اور سنگ مرمر کا فرش بچھا ہوا ہے، اور میں نے اتنی مہنگے پتھر اپنے باپ کی قبر کے اوپر لگائے ہوئے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت رنگین کتبہ میں نے اپنے باپ کی قبر کے اوپر لگایا ہوا ہے، لیکن تیرے باپ کی قبر کیا خستہ حال ہے۔ دو اینٹیں تو نے رکھی ہوئی ہیں اور باقی مٹی کی ڈھیری بنی ہوئی ہے۔ یہ باتیں وہ غریب و درویش کا بیٹا سن کر کہنے لگا، اے امیر باپ کے بیٹے، تو نے فرمایا ہے جو وہ بالکل سچ ہے۔ تیرے باپ کی قبر کے اوپر بہت ہی خوبصورت اینٹیں لگی ہوئی ہیں، سنگ مرمر لگا ہوا ہے، بہت ہی رنگین کتبہ لگا ہوا ہے۔ بے شک جو تو نے کہا تو نے سچ کہا، لیکن کبھی یہ تو نے سوچا ہے کہ کل قیامت کے دن جب مردے قبر سے اٹھائے جائیں گے تو تیرا باپ ان وزنی پتھروں سے نیچے سے جنبش کرے گا اور رب تعالی میرے باپ کو جنت میں پہنچا دے گا۔ تو پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس لیے سنگ مرمر اور خوبصورت کتبے لگانا کوئی بڑی چیز نہیں، بلکہ رب تعالی فقر کو پسند کرتا ہے، غربت کو پسند کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی، جو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا رب العالمین مجھے فقر میں رکھ، فقر میں اٹھا، اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔